کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر، کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر، آنسو ہے آنکھ میں پاؤں میں زنجیر۔ وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو، وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو، ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک ہوتی ہے تعبیر۔ زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، دیو کے چنگل میں شہزادی یہ کشمیر کی وادی، چھینتے ہیں ہونٹوں سے دعائیں اور سروں سے ردائیں، دشمن نے جن بیڑیوں کو جنگی وردی پہنا دی، سوئے ہوئے زمین نے اب تک دروازہ نہیں کھولا، ہم نے تو ظلم کے پہلے دن زنجیر عدل ہلا دی، حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر، حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر، آزادی کا لفظ لکھا کشمیر کی شکل بنا دی۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر پاکستان اور پوری دنیا میں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جس میں ہندوستان کے زیر نگین کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی اور کشمیری شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا یہ مسئلہ آخر کیا مسئلہ ہے، آج ہم آپ کو بہت سادہ الفاظ میں اس کی اصل حقیقت بتانے جا رہے ہیں۔ کشمیر ڈے منانے کی تجویز سب سے پہلے جماعت اسلامی پارٹی کے قاضی حسین احمد نے 1990 میں پیش کی۔ 1991 میں انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سے مطالبہ کیا تھا کہ ایک یوم یکجہتی کشمیر کے نام ہونا چاہیے، کیونکہ نواز شریف پچھلے سال یعنی 1990 میں جماعت اسلامی کی مدد سے بہت مشکل سے اقتدار میں آئے تھے، اور یہ سارا معاملہ جماعت اسلامی کا پرزور مطالبہ تھا۔ انہوں نے بھارتی مقبوضہ کشمیر پر احتجاج کے لیے ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی اور لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 فروری کو عام تعطیل کا اعلان کیا، اور اس کے بعد سے ہر سال یوم کشمیر منایا جاتا ہے۔ ایک باقاعدہ سالانہ تقریب ہے جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آزادی کی جدوجہد اور ان کے حق رائے دہی کے حق کی بھرپور حمایت کی جاتی ہے، اور مقبوضہ وادی پر بھارتی جارحیت اور اس کے غیر قانونی قبضے، اس کی ظالم حکمرانی اور بے گناہ لوگوں پر مظالم کی شدت سے مذمت کی جاتی ہے۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ کشمیر برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں واقع ایک ریاست ہے جس کا کل رقبہ 69,547 مربع میل ہے۔ 1947 کے بعد ریاست جموں کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس وقت بھارت 39,102 مربع میل رقبے پر قبضہ کیے بیٹھا ہے، جو کہ مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے۔
اس کا دارالحکومت سری نگر ہے۔ بقیہ علاقہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے جو کہ 25,000 مربع میل رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ ریاست کی کل آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جس میں سے 25 لاکھ آزاد کشمیر میں ہیں۔ ہندو راجاؤں نے تقریباً 4000 سال تک اس علاقے پر حکومت کی۔ 1846 میں انگریزوں نے ریاست جموں و کشمیر کو 75 لاکھ روپوں کے عوض ڈوگرا راجا گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کشمیر کی آبادی 80% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ہندو راجا نے بزور شمشیر مسلمانوں کو غلام بنائے رکھا۔ تقسیم ہند کے بعد ہندو مہاراجا ہری سنگھ نے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف 26 اکتوبر 1947 کو بھارت کے ساتھ ریاست کے الحاق کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ کو بند کروانے کے لیے سلامتی کونسل نے 1 جنوری 1949 کو مداخلت کی۔ سلامتی کونسل نے 1948 میں منظور شدہ قراردادوں میں بھارت اور پاکستان کو کشمیر سے افواج نکالنے اور وادی میں رائے شماری کروانے کے لیے کہا۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے رائے شماری کروانے کا وعدہ کر لیا، مگر بعد ازاں وہ اس وعدے سے منحرف ہو گئے۔ پاکستان نے بھارت سے آزاد کرائے گئے علاقے میں آزاد کشمیر کی ریاست قائم کر دی۔ کشمیر کا تنازع اب تک جاری ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں تقریباً 7 لاکھ بھارتی فوجی موجود ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ ممتاز کشمیری رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا جاتا ہے اور مساجد کے سامنے پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں تاکہ نمازی نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکل کر کسی قسم کا مظاہرہ نہ کر سکیں۔ یہ انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے جس کی مثال اس وقت پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ حال ہی میں راجیہ سبھا کے ایک ایکٹیو ممبر پاکستان آئے تھے، جہاں انہوں نے انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے ممبران سے اپنے خطاب میں یہ اعتراف کیا تھا کہ صدر مشرف کے دور میں یہ مسئلہ تقریباً حل ہو چکا تھا۔ اب تو امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آئندہ مذاکرات میں کشمیری رہنماؤں کو بھی شامل کر کے ان کے احساسات و جذبات کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہر سال کشمیر کے عوام 5 فروری کو بڑے اہتمام اور فکری اور سیاسی جوش و خروش کے ساتھ یوم کشمیر مناتے ہیں۔ اس دن کا مقصد صرف یہی ہے کہ کشمیری عوام کی بھارتی تسلط کے خلاف جدوجہد کو یاد رکھا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس کو جاری و ساری بھی رکھا جائے۔ جیسے ہی یہ دن قریب آتا ہے، بھارتی حکومت اپنے روایتی ہتھ کنڈوں پر اتر آتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام اس دن کو نہ منائیں اور نہ ہی کوئی مظاہرہ کریں یا جلوس نکالیں، لیکن نہ صرف 5 فروری کو بلکہ ہر روز کسی نہ کسی انداز میں یہ بہادر اور وفاشیار لوگ بھارتی تسلط اور جبر کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے 26 جنوری کو یوم آزادی بھارت کے موقع پر سری نگر کے علاوہ دیگر علاقوں میں مکمل ہڑتال کر کے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظلم و جور کو عالمی سطح پر آشکارا کیا۔ اس دفعہ تو ان کے ساتھ بھارتی کسان اور سکھ برادری بھی شامل تھی۔ انہوں نے مکمل ہڑتال کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور انہیں اس کا تسلط قبول نہیں۔
بھارت نے پچھلے سال آرٹیکل 370 کی بھی دھجیاں اڑا دیں اور پورے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا، جس میں کشمیریوں کو مکمل طور پر ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا۔ آرٹیکل 370 ایک عبوری انتظام تھا کیونکہ بھارتی حکومت کی 60 کی دہائی تک پالیسی تھی کہ جموں و کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے سے کیا جائے گا۔ حکومت ہند نے 1948 میں جموں و کشمیر پر ایک وائٹ پیپر جاری کیا تھا، جس میں اس وقت کے وزیر داخلہ سردار پٹیل کا یہ بیان موجود ہے کہ الحاق کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت ہند نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اسے بالکل عارضی مانتی ہے جب تک کہ اس بارے میں ریاست کے لوگوں سے ان کی رائے معلوم نہیں کی جائے گی۔ اس آرٹیکل کو اس بری طرح اب مسخ کر دیا گیا ہے کہ اس کا اصلی چہرہ اب نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سیاسی قوت ارادی، مقصد کی سنجیدگی اور مصالحت کے جذبے کے ذریعے آرٹیکل 370 کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے، جس کے توسط سے ریاست کے لوگوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔